آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. آج سبیہ بٹ صاحبہ نے ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے. انہوں نے الیکشن لڑا تھا 2024 کا اسمبلی الیکشن لڑا تھا کپوارہ سے, اور آج انہوں نے فارملی اپنی پارٹی میں جوائن کیا ہے. ہم ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں اور کپوارہ کے عوام کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ آج انہوں نے اپنی پارٹی میں جو جوائننگ کی ہے. انشاءاللہ کپوارہ میں اپنی پارٹی اور مضبوطی سے کام کرے گی. سید صاحب, پہلے آر ایس ایس کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستان کے ساتھ ٹاکس ہونی چاہیے, اب جو ہے ایکس آر چیف کی جانب سے بھی سیم جو ہے خیالات کا وہاں پر مظاہرہ کیا گیا ہے, تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھیے, آپ کو پتہ ہے اپنی پارٹی کا ایک واضح سٹینڈ ہے. پاکستان سے بات کرنا یا نہ کرنا یہ سینٹرل گورنمنٹ کے پرویو میں ہے, وہ جو سمجھیں گے وہ کریں. لیکن ہمارا مطالبہ ہے جب آج آپ پاکستان کے ساتھ بات کرنے کی بات کرتے ہیں تو جموں کشمیر کے یوتھ, جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو وعدہ پرائم منسٹر نے کیا ہے, ہوم منسٹر نے کیا ہے, ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ فوراً سے پیشتر شروع کیا جائے, کیوں ان کے مسائل ہیں. ان کی وجہ سے امن جموں کشمیر واپس لوٹا ہے. اور اگر کوئی ابھی بھی سفر کر رہا ہے, وہ جموں کشمیر کا نوجوان اور جموں کشمیر کے لوگ سفر کر رہے ہیں. پرائم منسٹر اور ہوم منسٹر سے درخواست ہے کہ وہ جیسا وعدہ انہوں نے کیا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ بات کریں, تاکہ ایک خوشحال جموں اینڈ کشمیر جو پورے ملک کے لیے خوشائن بات ہوگی, اس سے شروعات ہو. ساتھ برکس کا 2 روزہ اجلاس آج دہلی میں شروع ہوا, اور سب سے بڑی چیز اس میں ایرانین آفیشلز جو ہیں وہ بھی دہلی پہنچے ہیں. اچھی بات ہے. دیکھیے, اگر دنیا میں امن کسی بھی کی کنٹریبیوشن سے بھی ہو سکتا ہے. برکس ایک بہت مضبوط فورم ہے. اگر اس میں سے بھی کوئی ایسی چیز نکل آئے جس سے خطے میں امن ہو جائے, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ آپ آسٹرٹی میجرز کریے, کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ آنے والے دن بڑے خراب ہونے والے ہیں. لگتا ہے کہ لوگوں پہ بڑی مشکلات آنے والی ہیں. وہ سب اس وجہ سے جو جنگ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. اگر برکس اس میں کچھ کنٹریبیوشن کر سکتا تھا, یہ عام لوگوں کے لیے ریلیف ہوگا. وہی ویلکم اینی موو جس سے امن دنیا میں ہو جائے. سر, لاکھوں کی تعداد میں طلباء و طالبات اس وقت پریشان ہیں. جو نیٹ کا پیپر لیک ہوا اور چند آدمیوں کی سزا اب پورے بچوں کو بھگتنی پڑ رہی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں انسٹیٹیوشنز ابھی اتنے کمزور ہیں. ایک اتنا بڑا امتحان جو اب ہر سال لیا جاتا ہے, آج 2 سال سے متواتر پیپر لیک ہو رہے ہیں. شاید اس سے بیٹر وہ پرانا سسٹم تھا جہاں ہر ایک اسٹیٹ اپنا اپنا امتحان کر کے ان میڈیکل کالجز میں یا باقی کالجز میں ایڈمیشن کرتے تھے. مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید سسٹمک فیلئر ہے, اور ملک کے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں ان کو شاید ذاتی مداخلت اس میں کرنی پڑے گی, کیونکہ یہ دوسرے سال متواتر طور پہ ہو رہا ہے. سر, نیشنل کانفرنس کی طرف سے جو لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کی بات ہے, اکثر بزنس رولز یا اس طرح کی چیزیں کہہ کر ان چیزوں کو بھی ٹالا جا رہا ہے جو ان کے خدی اختیار میں ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کے حد اختیار میں گورننس کی ہر ایک چیز ہے. شاید یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو سیکورٹی ریلیٹڈ چیزوں پہ اختیار نہ ہو. گورننس کی ہی فقدان ہے جموں کشمیر میں. سیکورٹی کا اس وقت کوئی فقدان نہیں ہے, اور ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو چاہیے کہ وہ بیسک گورننس کی طرف توجہ دے دیں, کیونکہ بیسک گورننس میں لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ یہاں محل نہیں ڈھونڈتے ہیں, لوگ معمولی چیزیں ڈھونڈتے ہیں. لوگ یہاں وہ دیتے ہیں جو PMY میں آپ کو گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیمیں ہیں, ان کو ڈاکیومنٹس ہی خالی وہاں تک بھیجنے, وہ نہیں بھیجے جا رہے ہیں. یہاں اگر پٹواری کے پاس معمولی فرد کے لیے جاتے ہیں 4 5 6 مہینے کسی کو پٹواری سے فرد نہیں ملتی ہے. یہاں راشن میں اگر کسی کو اپنے آپ کو ایڈ کرانا ہے یا سب مائنس کرانا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. یہاں جن کو AIY کی چندیاں نکالنی ہیں ان کو وہ نہیں مل رہی ہے, ان کو ہائی کیٹیگری میں رکھا گیا ہے. وہ بیسک گورننس کی چیزیں. یہاں بجلی فیس جن کو لاکھوں میں دکھایا جا رہا ہے بقایا ہے, جبکہ کوئی میٹر نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھا جس سے وہ تھا. خود ہی بلیں بنائی ہیں, خود ہی بلیں بھیجی ہیں لوگوں کو. تو ان سب چیزوں کی یہاں کمی ہے. مجھے لگتا ہے
चीफ मिनिस्टर साहब को इन सब चीज़ों पे तवज्जो देना चाहिए। ईंधन की बचत को लेकर एक बड़ी मुहिम पीएम ने शुरू की है और उनको अब दीगर जो वज़रा हैं या चीफ मिनिस्टर हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। हाउ विल यू रिएक्ट ऑन दिस? मुझे लगता है उनकी तरफ से जो ये आया हुआ है, मैं ये कह सकता हूँ आपको, हाँ मैंने तो पर्सनली शुरू किया है आज ही। मैंने भी 50% अपनी जो मेरे साथ गाड़ियाँ चलती थी तो उसमें ज़्यादा हमारी अपनी ही चलती थी, लेकिन ईंधन की बचत तो ईंधन की बचत है, मुल्क की ईंधन हमने खुद भी काम किया। शराब कंट्रोवर्सी को कहाँ पे देखते हैं? क्या खाली रेवेन्यू शराब से ही बढ़ सकता है कश्मीर में? और इसी बीच बीजेपी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि शराब से जो भी रेवेन्यू आता है दीन इस्लाम में वो भी हराम है। देखिए, दीन को इसमें ना लाएं तो अच्छा है, शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि मैं तो गवर्नर साहब के ही नशा मुक्त पे यकीन रखता हूँ। ये सबसे बड़ा नशा है जो लोग यहाँ करते हैं, तो इसको भी बंद करना चाहिए। सर आखिरी सवाल, वज़ीर आला हाल ही में अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली में गए। बीजेपी ने ये कहा, सीएम ने कहा कि हम स्टेट फूड या बाकी चीज़ों के मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कहा कि सीएम इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शंस के नताइज आई, इनसिक्योरिटी थी और वो मुबारकबाद देने के लिए अमित शाह के पास गए। हाउ विल यू रिएक्ट? देखिए, हम तो जब मुबारकबाद देने की बात है अपनी पार्टी से सीखे, हम तो ओपनली मुबारकबाद देते हैं, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं। और जहाँ तक होम मिनिस्टर से मिलने का, ये कोई चोरी नहीं है, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं। बात तो वही है जो इलेक्शन में ये कहते थे कि जो उनके पास जाएगा वो एजेंट है। आज तो वो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आज वो आए दिन वहाँ जाते हैं, हर एक मौका ढूंढते हैं। और मुबारकबादी देना भी कोई बुरी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता है मुबारकबादी में कोई बुरी बात है। और उनके साथ रिश्ता अपना जतलाना भी बुरी बात नहीं है। अगर इनका रिश्ता है तो ये डरते क्यों हैं? यही रिश्ता तो है ना। वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, मुल्क के होम मिनिस्टर हैं, और जब शुक्रिया 5,000 करोड़ के लिए करते हैं तो इसलिए भी शुक्रिया कर सकते हैं कि साहब आप हमारी मदद करते हो रोज़। और उमर साहब में एक ये चीज़ तो है, वो ओपनली कन्फेस कर रहे हैं कि वो चाहते तो हमें इकोनॉमिकली सप्रेस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और यही हम हमेशा कहते हैं, अपनी पार्टी का मानना है हमें जो गाँव दिए दिल्ली ने दिए, लेकिन जो मदावा भी मिलेगा वो भी दिल्ली से मिलेगा। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, कहने में सच है। लेकिन साथ ही ये बात भी है, बीजेपी हमारी दोस्त नहीं हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के उनके साथ चलना पड़ेगा, क्यों हमारे लीडरों ने इल्हाक वहीं किया है। इसलिए हमें जो लेना है, कहीं मेहनत समाजत करके लेना है, कहीं अपने मेरिट्स पे लेना है, कहीं कन्विंस करके लेना है। थैंक यू।